السلام علیکم، ویلکم بیک۔ صبح جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور صبح صبح کے ٹائم میں آ جاتی ہوں روزانہ ڈیلی نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اوپر۔ اور اچھا، مارننگ میں صبح اٹھتی ہوں 5 بجے، تب اندھیرا ہوتا ہے اور تب میں نے اپنے لیے چائے بنا کے پینی ہوتی ہے، اور میں لازمی صبح اٹھتے ہی تھوڑی سی چائے پیتی ہوں۔ چائے میں نے ہر حال میں پینی ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کے ساتھ رس لے لیتی ہوں، کوئی بسکٹ پڑا ہوتا ہے تو وہ لے لیتی ہوں۔ تو میں لازمی چائے تو لازمی پیتی ہوں صبح کے ٹائم سوری۔ اچھا، تو صبح کے ٹائم میں مارننگ میں اوپر آ جاتی ہوں، اس کے بعد میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کرتی ہوں، کیونکہ اس سے میں نے کافی نوٹ کیا ہے، مجھے ایکسرسائز کرتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں، اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ میری کمر میں بہت کم درد ہوتا ہے، میرے کافی جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے، یعنی میری باڈی میں اس سے مجھے کافی جو ہے ریلیکسیشن جو ہے، میں ریلیکس فیل کرتی ہوں، بہت ریلیکسیشن مجھے ملتی ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے صبح کے ٹائم تازہ ہوا۔ کل مجھے کامنٹ آیا تھا کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور اتنی زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی اور اوور تھنکنگ کے شکار ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخیں مار مار کے رہوں۔ آئی نو یہ سچویشن ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ ٹپ شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے مارننگ میں اپنے بچوں سے پہلے اٹھ جانا ہے، کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے نا، بچہ تب سویا ہوتا ہے۔ اب اکثر مدرس کیا کرتی ہیں، وہ تب اٹھتی ہیں جب ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، تب تو ظاہر ہے بچوں نے بھی آہستہ آہستہ اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اسکول جانے کا، تو کوشش کیا کریں، بچے کا اسکول 8 بجے لگتا ہے، آپ نے 6:30 بجے جو ہے ناشتہ بنانا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، کچن میں جاتی ہیں آپ 5 بجے اٹھیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کا 1 رکوع 2 رکوع جو بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کہنا ہے اپنے 5:30 بجے اوپر چلے جانا ہے، اگر ابھی ہلکا اندھیرا ہی ہوگا، اور اوپر جانے کے بعد آپ نے بالکل جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ڈیپ بریتھ کرنی ہے، یعنی کہ ڈیپ بریتھنگ ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے ایسے گہرا سانس لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایکسرسائز کرنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایکسرسائز اپنی ڈیلی روٹین کے جو ہوتی ہے نا وہ روٹین بنائیں، جیسے کہ واک کر لیا، اگر آپ یوٹیوب سے یوگا دیکھ سکتی ہیں تو یوگا کر لیا، اور اس کے علاوہ اگر اپنے اسٹریس کم کرنے میں، جو یہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ایک مینٹلی کہتے ہیں نا کہ دونوں ہیلتھ میں، مینٹلی بھی ہو گیا، اسٹریس آپ کا بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ہر حال میں جو سب سے پہلے اپنی مارننگ روٹین سیٹ کریں، تب اٹھیں جب آپ کے بچے سو رہے ہو، یہ نہیں ہے آپ تب اٹھ رہی ہیں جب ہلکا ہلکا سا روشنی چھا گئی ہو، تو ظاہر ہے پھر آٹومیٹک بچوں کو اٹھنے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ خود کو آدھا گھنٹہ کھیلا دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی 2-3 گھنٹے دیں، نہیں، آدھا گھنٹہ صبح کے وقت خود کو اکیلے دیں، آپ کا اتنا کم ہوتا ہے نا اسٹریس، میں کہتی ہوں انسان کا غصہ بھی کم ہوتا ہے، انسان کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا انگزائٹی، ایک انسان کے اندر جو کہہ دیں کہ چھپا وہ غم کہہ لیں نا، وہ ہوتا ہے نا، صبح کے وقت بہت سکون ملتا ہے۔ اور صبح کے وقت ایک نیچرل چیز ہے، آپ کے دماغ میں کچھ بھی اوور تھنکنگ، کوئی بھی فضول چیز آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ ساتھ میں آپ درود شریف پڑھتی رہیں اوپر چلتے پھرتے، اور آسمان کو دیکھیں، صبح صبح پرندے اٹھ رہے، مطلب یہ بہت بہت سکون والی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہاؤس وائف نارملی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لگژری، اس کے لیے آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز، کچھ میں کہتی ہوں باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ نہیں، آپ کے گھر میں چھت تو ہے نا، آپ کے گھر میں صحن تو ہے نا، آپ کے گھر میں روم سے باہر آپ تبھی نکل آئیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کر سکتی ہیں آپ۔ یہ اپنی ہے کہ اپنی ایک اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اپنی ایک ڈیلی روٹین سیٹ کرنی ہے، اپنی روزانہ جو مطلب روز کی زندگی ہوتی ہے نا، اس کا ایک شیڈیول بنائیں، اپنی زندگی کو ایک روٹین میں لے کے آئیں، ایک ترتیب میں لے کے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیا، وہ کر لیا، کبھی پہلے کھانا بنا لیا، کبھی صفائی بعد میں، کبھی صفائی بعد میں کر لی، کھانا پہلے بنا لیا، آج چلو دل کیا تو یعنی ایک روٹین بنائے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی زندگی کو ایک آرگنائز کریں، ایک آرگنائز کرنا بھی زندگی کو کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا، اسے یہ ہوتا ہے کہ اوور تھنکنگ آپ کی کم ہوتی ہے، سچ بتاؤں تو اگر آپ اپنے کام کو مینیج کریں گی، وہ کریں گی، تو اس سے اوور تھنکنگ بہت زیادہ کافی حد تک جو ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ خود کو جو ہے نا وہ وقت دیں، آپ کا جو وقت ہے وہ کوئی آپ کو وقت آپ سے زیادہ کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا خیال رکھیں گے، کوئی آ کے آپ کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی آپ کو آ کے جو ہے وہ انکریج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہم جو ہے نا ہم صرف نصیحتیں کرتا انسان ہمیں سب سے برا لگتا ہے،
جب کوئی انسان ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا کہ آؤ یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو ویسے کر لو، ہمیں بہت وہ انسان برا لگتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو نصیحتیں نہیں، آپ نے صرف ایز اے موٹیویشنل چیزوں کو لینا ہے. اچھا کچھ واقعی میں ہی سم ٹائم بہت، اب دیکھیں جو مجھے کامنٹ آیا تھا مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا تھی. واقعی میں ہر کسی کی زندگی میں اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن زندگی جو ہے نا ان مسئلے مسائل اور ان پرابلم کے سہارے نہیں گزاری جاتی، ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے انہی کو لے کے زندگی آپ گزار رہے ہیں، نہیں. پرابلمس کو، مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے، سالو کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ بس زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کی لائف میں پرابلمس ہیں، ہر کسی کی لائف میں جو ہے وہ اچھے برے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو سیٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر اپنی ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں، خود کو جو ہے آپ تکلیف دے رہے ہیں. خود کو تکلیف دینا کہیں کا بھی کہہ دیں کہ ایک صحیح کام نہیں ہے کہ آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں. خود کو تکلیف دینے سے یہی ہوگا کہ آپ کا اسٹریس زیادہ بڑھے گا، آپ کی اوور تھنکنگ بڑھے گی، آپ کے اندر جو ہے غصہ زیادہ بڑھے گا، آپ کو بات بات پہ غصہ آئے گا، چڑچڑا پن آپ کے اندر سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ڈیپ بریتھنگ اس کا بیسٹ حل ہوتا ہے جب صبح کے مارننگ کے وقت. وہی اپنی روٹین سیٹ کریں، مارننگ میں اٹھنا اپنا. 2 دن 3 دن آپ اٹھیں گے الارم سے، چوتھے 5ویں دن آپ کو عادت ہو جائے گی اور آپ کی آنکھ آٹومیٹک کھلنے لگ جائے گی. یہ حقیقت ہے، آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی اس ٹائم پہ. آپ کو اور یقین مانیں میں الارم نہیں لگاتی، میں صرف رمضان میں الارم لگاتی ہوں، اس کے علاوہ میں الارم نہیں یوز کرتی. میری آنکھ آٹومیٹک خود بخود جو ہے وہ 5 بجے کھل جاتی ہے. یقین مانیں میں الارم نہیں لگاتی. میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تب بھی نہیں پڑھنی ہوتی جن ڈیز میں، ان ڈیز میں بھی خود بخود میری آنکھ کھل جاتی ہے جو ہے اس سے خود ہی قدرتی طور پہ، کیونکہ میں صرف رمضان میں یوز کرتی ہوں. میری ایک عادت بنی ہوئی ہے، بہت پرانی عادت ہے صبح اٹھنے کی اتنی جلدی. میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے وہ صبح 3 بجے اٹھا کرتی تھی تہجد پڑھنی، اور جی کیا کہتے ہیں انہوں نے پھر پتہ نہیں سورتیں پڑھنی، قرآن پڑھنا، اور پھر انہوں نے فجر پڑھنی. تو میں نے اپنے گھر سے یہ چیز دیکھی ہے، وہاں سے. تو جب آپ یہ چیز دیکھیں گے نا، کل کو آپ کے بچے ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ بھی یہ الفاظ بولیں گے کہ ہم نے اپنے گھر سے دیکھی، اپنی ماں کو دیکھا ہے. تو یہ چیز ہے، آپ لوگ جو اپنے بچوں کو دکھائیں گے وہی ہوگا. آپ اپنے بچوں کو ٹینشنیں دکھا رہے ہیں، اوور تھنکنگ دکھا رہے ہیں، اسٹریس دکھا رہے ہیں، پریشانیاں دکھا رہے ہیں اپنی طرف سے، تو وہی ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں نا، تو یہ چیز دکھائیں، خود کے لیے بھی اچھی ہے، بچوں کے لیے بھی اچھی ہے. پازیٹیو تھنکنگ مطلب اپنی پازیٹیو جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں نا ان کو ریپلیس کرنا سیکھیں پازیٹیو سے. جب بھی نیگیٹو سوچ آپ کے مائنڈ میں آتی ہے نا، اس کو چیلنج کرنا سیکھیں، پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے. اپنی جو ہے پازیٹیو چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ نے پازیٹیو ہی سوچنا ہے، نیگیٹو چیزوں کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک طرف لگی ہوئی ہیں، بس جی چل یہی ہم نے سوچی جانا ہے، یہی زندگی گزر رہی ہے. نہیں، ٹھیک ہے نا. سوشل کنیکشن یعنی اپنا، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرینڈ شپ، ایسے دوست بنائیں جو آپ کا سکون کا ذریعہ ہو. ٹھیک ہے، فیملی میں ایسے لوگوں سے تعلق بنائیں جو آپ کے لیے سکون پیدا کریں، نہ کہ آپ کو مزید ٹینشن دیں، مزید جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کریں. تو ہمیشہ ایسے دوست اور ایسی جو ہے دوستی اپنا جو کہہ دیں گے ارد گرد اپنا دوستوں کا حلقہ ایسا رکھیں جو آپ کے لیے سکون کا باعث بنے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے پرابلم ہے، لائک آپ کی سسٹر ہے، آپ کی کوئی ہے، تو کوشش کریں ان سے تھوڑا سا دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایسی فرینڈس رکھیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیئر کر کے اپنے فیلنگس ریلیکس فیل کرتے ہیں، ایسے لوگ رکھیں، ایسے دوست رکھیں. اس کے علاوہ تو بے شک نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سارا کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس سارا کچھ ہم ایک ساتھ ہی سمیٹ لیں، آج ہی سارا کچھ کر لیں. نہیں، تو کاموں جو ہوتے ہیں نا ہمارے سب سے امپورٹنٹ کام، ہمارے سارے دن کے سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کھانا بنانا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، پہلے وہ کام کیا کریں. جو کام آپ کا امپورٹنٹ ہے ہمیشہ یاد رکھیں. صبح اٹھتے ہی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آج میرے امپورٹنٹ کام کون سے ہیں، میں نے وہ کام پہلے کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے لائک جیسے ہوتا ہے کچھ سلائی کرنا کپڑے کو، یا مطلب کوئی چیز خریدنی، یا یہ ہمارے سائڈ پہ کام ہوتے ہیں نا، مطلب سارا دن کے ایک ہٹ کے تھوڑا سا روٹین کے کام ہوتے ہیں. تو یہ ذرا روٹین کے کام ہٹ کے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ
آپ یہ چیز اپنی سائڈ پہ رکھ لیں کہ نہیں پہلے میرے امپورٹنٹ، ایک وہ اپنے مائنڈ میں ایک شیڈیول، ایک کہہ دیں کہ ایک اسکیچ سا بنا لیں پورے دن کی روٹین کا، اس سے بھی بڑا جو ہوتا ہے نا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا جو سوت مزمل پڑھتی رہا کریں، یہ بہت اچھی ہوتی ہے. اوور تھنکنگ، انگزائٹی، ان سب کے لیے اس کو روزانہ پڑھنا اسٹریس کو بہت کم کرتا ہے. سوت مزمل جو ہوتی ہے وہ اسٹریس کو بہت کم کرتی ہے. دعا، عبادت، اس سب میں بہت سکون ہے. آپ لوگ سوت مزمل لازمی پڑھا کریں. سوت مزمل جو ہے وہ بہت بہت اچھی ہے. مارننگ میں کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد لازمی سوت مزمل جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں، سوت مزمل پڑھا کریں. گھر میں سوت رحمان لازمی جو ہے وہ پلے کیا کریں. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں ان سے بڑا کچھ ہونے والا ہے ہمارا، لیکن بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے نا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہوتا بڑا کچھ ہے. آپ کو میں سچ بتاؤں تو اپنی جو آپ کی اپنی ہر انسان کی نا ہابیز ہوتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ کرنے کا. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں لیڈیز جن کا پینٹنگ کرنے کو دل کرتا ہے، کچھ لیڈیز کے سلائی پہ کرنے کو دل کرتا ہے، کچھ لیڈیز کا بیکنگ کرنے کو دل کرتا ہے، کوکنگ کرنے کو دل کرتا ہے. تو کریں آپ اپنی ہابیز پہ فوکس کریں. جو بھی آپ کو جو ہے مطلب جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں. تھوڑا سا ٹائم، مطلب ہابیز کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے اپنی خوشی سے اپنا ٹائم ایک اپنی خوشی کو دے رہی ہیں، اپنے خود کو دے رہی ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے اپنی ایکٹیویٹی کو دے رہی ہیں اپنا ٹائم. تو مجھے شوق ہے بیکنگ کرنے کا. میں اکثر بیکنگ کرتی رہتی ہوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے، میرا دل کرتا ہے میں بہت بیکنگ کروں. مجھے سلائی کرنے کا بھی بہت شوق ہے، بٹ مجھے سلائی آتی نہیں ہے. لیکن مجھے ایک ٹراؤزر سینا ضرور آتا ہے، جو میں اپنا ٹراؤزر خود سی رہی تھی. اور یقین مانے یہ مجھے ابھی سینا آیا. ابھی میں نے یہ دوسرا یا تیسرا ٹراؤزر، 2 ٹراؤزر میں نے اپنی نند کے سیے تھے. پہلے تو اتنا برا سلا تھا اور اتنا عجیب سلا تھا، تو یہ دوسرا ٹراؤزر میں اپنا سی رہی تھی، تیسرا. اور اب مجھے کٹنگ آ گئی ہے ٹراؤزر کی. قمیض نہیں مجھے آتی تھی نہیں، تو مجھے بڑا شوق ہے. میں کہتی ہوں بھائی اپنے کپڑے میں خود سیوں، بٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آتی نہیں ہے اور بچوں کے ساتھ پھر ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا. مجھے پتا ہے جس طرح میں نے ٹراؤزر سیا تھا، بچے میرے ارد گرد، اور بس مجھے یہ ڈر تھا کہیں اذہان کی اس کے اندر انگلی نہ آ جائے. میں بڑا ڈر ڈر کے کر رہی تھی کام. خیر لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایکسٹرا کام ہوتے ہیں جو میں ایکسٹرا وقت میں کر لیتی ہوں، ٹائم مل جاتا ہے تو کر لیتی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں ایکسٹرا وقت نکالنا چاہیے. اپنے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ جو ہے آپ کے اندر ہے یہ چیز انگزائٹی، اسٹریس جو ہے وہ آپ کا نہیں ختم ہو رہا، تو دیکھیں اس کا ایک ہے کہ آپ کسی اچھے تھراپسٹ کو دکھائیں، کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں. یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے اتنا، تو آپ لوگ جو ہے اپنے لیے تھوڑا سا ارینج کریں. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے لوگ کہیں گے ہائی اللہ یہ تو سائیکو. نو، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ آپ اپنی صحت سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی بھی اس دنیا میں نعمت نہیں ہے. آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 2 دن رو کے چپ ہو جائے گے، خاموش ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بہت اچھی تھی جی، بہت اچھی تھی. تو یہ لوگوں کو ابھی فی الحال موقع نہ دیں. آئی نو یہ ٹائم ہر کسی پہ آتا ہے اور آئے گا، لیکن آپ خود اس طرح زندگی کو ایک اپنی اسٹریس اور ڈپریشن میں گزار کے آپ زندگی چل جائیں گی. فائدہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنے اسٹریس کو دور کرنے کی کوشش کریں. نہیں آپ گھر سے باہر جا سکتی تو گھر میں ہی اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کچھ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کیا ہے، ہو سکے آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے. لیکن پرومس کریں کہ آپ لوگوں نے ان ٹپس پہ جو ہے وہ کرنا ہے، پورا اپنا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم صرف آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں، میں آپ کو صرف موٹیویٹ کر سکتی ہوں. اب میں آپ کے گھر آ کے آپ کو کر تو نہیں سکتی. تو آپ لوگ میری ویڈیو ڈیلی روٹین میں روز روز دیکھیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں. اور باقی یہ ہے کہ آئی نو جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو نکال سکتا ہے اس سب سے، اس سچویشن سے. کہتے ہیں نا وہ والی قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال جو ہے وہ مردہ ہی جانتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ واقعے میں ہی قبر کا حال مردہ جانتا ہے. لیکن دیکھیں ہم نے اپنی قبر کو خود ہی روشن کرنا ہے، اندھیروں جو ہم اندھیرے میں ہیں. تو کوشش کریں جب ہم اپنی قبر کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو کوئی نہیں حسین بنا سکتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. زندگی کو بھی حسین بنانا سوچیں.
تو جی آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا، تو مجھے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں دھو رہی تھی یہاں پہ بچوں کا یونیفارم، ٹراؤزر آپ کی بہن سی چکی تھی، اور بچے روزانہ ڈیلی روٹین میں اتنا یونیفارم گندا کر لیتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد ان کا یونیفارم تو میں کہتی ہوں صاف ہی نہیں ہوتا بنا برش کے۔ تو جی چلیں جی، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ اگین ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور موسم چینج ہو رہا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اندر رہیں، اور بچوں کو بھی ذرا جو ہے تیز پنکھا چلانے سے احتیاط کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔